السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پہلے ہی دن عدالتی تاریخ کی روایات بدل ڈالی۔ انہوں نے سپریم کورٹ پہنچنے پر گارڈ آف آنر لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بطور چیف جسٹس پہلے ہی کیس میں فل کورٹ بنا دی اور ملک کی تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ کی کارروائی براہ راست نشر کرا دی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس میں فل کورٹ کی تشکیل پاکستان بار کونسل اور سیاسی جماعتوں کا بنیادی مطالبہ تھا، جسے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے مسترد کر دیا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 15 ججوں پر مشتمل فل کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت کی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سماعت کے دوران اہم ریمارکس دیے کہ اگر پارلیمنٹ نے چیف جسٹس کی بادشاہت ختم کی ہے تو اس میں غلط کیا ہے۔ انہوں نے پیشکش کی کہ وہ از خود نوٹس کے اختیارات چھوڑنے کو تیار ہوں۔ ایسے اختیارات نہیں چاہتا جن سے عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہو یا مفاد عامہ کی آڑ میں ذاتی ایجنڈے کو پروان چڑھایا جائے۔ نئے قانون کے تحت از خود نوٹس لینے اور بینچ کی تشکیل کرنے کے اختیارات چیف جسٹس کی بجائے ججوں کی ایک 3 رکنی کمیٹی کو دینے کی تجویز ہے، جس میں چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین جج شامل ہوں گے۔ تاہم سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اس قانون پر عمل درآمد روکتے ہوئے حکم امتناع جاری کیا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ بلوچستان میں ریکارڈنگ کے معاملے پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا اور اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کو $6 ارب کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بتایا کہ فل کورٹ اجلاس میں فل کورٹ سماعت کرنے کی منظوری دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ فل کورٹ اجلاس 2019 سے اب تک نہیں ہوا اور زیر التوا مقدمات 40 سے 60 ہزار ہو گئے ہیں۔ عوام ان کیسز کا فیصلہ چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے سماعت کے دوران بے جا سوالات پر وکیل خواجہ طارق رحیم کو ڈانٹ بھی پلا دی اور انہیں باور کرایا کہ وکیل نہیں جج سوال کرتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا، سپریم کورٹ قانون سے بالا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ چیف جسٹس نے پوچھا، خواجہ صاحب بتائیں کہ پورا قانون ہی غلط تھا یا چند شقیں؟ جبکہ جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ خواجہ صاحب آئینی شقوں کو صرف پڑھیں، تشریح نہ کریں، جبکہ جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا کہ خواجہ صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ قانون بنانا پارلیمان کا دائرہ کار نہیں تھا یا اختیار نہیں تھا؟ جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ خواجہ صاحب آپ کی بحث کیا ہے؟ مجھے آپ کی یہ بات سمجھ آئی ہے کہ اگر یہ سب فل کورٹ کرے تو درست ہے، اگر پارلیمنٹ یہ کام کرے تو غلط ہے۔ میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ کی بات سے جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ قانون سازی کے ذریعے چیف جسٹس کے اختیارات کو غیر مؤثر کیا جا سکتا ہے، جبکہ جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا کہ کیا قانون سازی سے چیف جسٹس کی پاورز کو ختم کیا گیا یا پھر سپریم کورٹ کی؟ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا عدلیہ کی آزادی صرف بیرونی نہیں بلکہ اندرونی بھی ہونی چاہیے، عدلیہ کو اندر سے مضبوط ہونا چاہیے، صرف چیف جسٹس کے پاس بینچز کی تشکیل کا اختیار ہونا تو غلط ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا باہر کے ممالک میں بیلٹ سے بینچ بنتے ہیں، وہاں چیف کے پاس بینچ تشکیل دینے کے اختیارات کا تصور تک نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ چیف اپنے پاس درخواست رکھے رہے اور بینچ نہ بنائے۔ وکیل امتیاز صدیقی نے کہا کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا آپ ہمیں بتائیں کہ کوئی ایسا قانون ہو سکتا ہے جو عدلیہ کو ریگولیٹ کرے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے خواجہ طارق سے پوچھا کہ چیف جسٹس کے پاس بینچ بنانے کا لامحدود اختیار ہو تو آپ مطمئن ہیں؟ جبکہ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ آپ یہ تو بتائیں کہ کس آئین کے آرٹیکل سے ایکٹ متصادم ہے؟ جسٹس منیب اختر نے کہا پارلیمنٹ کہتی ہے کہ 5 ججز سے کم کیس نہیں سن سکتے، اگر کل پارلیمنٹ کہے کہ فلاں کیس کو 7 ججز نہیں سنیں گے تو کیا ہوگا؟ جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے کہ یہ سپریم کورٹ ہے جس کا کام آئین کا دفاع کرنا ہے، ہر بنایا جانے والا قانون قابل عمل نہیں ہوتا۔ جبکہ جسٹس اطہر نے کہا کہ سپریم کورٹ آئینی ادارہ ہے تو کیا پارلیمنٹ نہیں ہے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ اختیارات اور طاقت کا ذکر قانون میں نہیں، جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا سپریم کورٹ کا اپنا اختیار ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرے۔ اٹارنی جنرل کے دلائل کے دوران چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ پاکستان میں بہت کچھ غیر آئینی ہو رہا ہے۔ کیا ملک میں جو کچھ غیر آئینی ہو رہا ہے وہ آرٹیکل 184(3) کے اندر آئے گا؟ اس سے پہلے وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف اپنا تحریری جواب اٹارنی جنرل کے ذریعے عدالت میں جمع کرایا، جس میں وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواست سے مسترد کرنے کی استدعا کی۔ تاہم سپریم کورٹ نے
درخواستیں سماعت کے لیے منظور کر لی۔ سپریم کورٹ نے پہلے دن کی سماعت کے بعد کیس کی سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ بات کریں گے اس حوالے سے، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر وکیل جناب شعیب شاہین نے اور معروف قانون دان جناب حسن رضا پاشا صاحب نے، دونوں کا شکریہ۔ شعیب شاہین صاحب، آج کی کارروائی، آج کا یوں کہہ لیں کہ ججز کا جو پورا ایک رویہ تھا اور سماعت کو آگے لے کے چلنے کا طریقہ تھا، اور خاص طور پہ نئے آنے والے چیف جسٹس کا، اس پر کیا آپ کی رائے کیا ہے سر؟ دیکھیں جی، ایک چیز تو بڑی اچھی ہوگی کہ کم سے کم ایک فل کورٹ بیٹھا۔ یہ جو تاثر پیدا کیا گیا تھا یا ہو چکا تھا پچھلے 1 سال سے کہ ججز کے اندر تقسیم ہے، بلکہ دو سال سے مستقل یہ چل رہا تھا، 1.5-2 سال سے اسپیشلی، بلکہ جو جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے وہ آڈیو بھی دے دی گئی، خط و کتابت بھی ہوتی رہی، تو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی تھیں کہ سپریم کورٹ میں ایک بڑا واضح تقسیم ہے، اور وہ تاثر مزید گہرا ہوتا گیا، اور اس کا نقصان بہرحال ہوا، ادارے کو ہوا، جوڈیشری کو ہوا، عوام کا جو ٹرسٹ تھا وہ متزلزل ہوا، اور اس کے نتیجے میں سیاسی جماعتوں نے اور پارلیمنٹ نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ججز کے اوپر شدید تنقید کی، بلکہ ادارے کے اوپر زیادہ کی طرف کی۔ یہ ایک اچھا تاثر ملا کہ فل کورٹ بنائی گئی، اور ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے اور ہوا کرتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو میجورٹی ججز کا فیصلہ ہوگا ظاہر ہے سب کو قابل قبول ہوگا، اور اس حوالے سے یہ ایک اچھا اور پازیٹیو سٹیپ تھا۔ بہتر ہوتا کہ آج یا کل تک یہ ریگولر ہیئرنگ چلتی اور اس کا فیصلہ آ جاتا، لیکن میرا پرابیبلی ایک جج صاحبان نے چھٹی پہ جانا تھا، تو جس کی وجہ سے یہ اکتوبر میں چلا گیا، یہ اگلے مہینے میں۔ بہرحال اس کا ایک تو یہ پازیٹیو امپیکٹ آیا، اور دوسرا ایک چیز ہم تو اکثر دیکھا کرتے تھے، جو فل کورٹ جب بیٹھتی ہے تو ایک تحمل کے ساتھ میرا خیال ہے کسی بھی وکیل کو پہلے سننے کا موقع ملنا چاہیے، جب ان کے آرگومنٹس ختم ہو جائیں تو پھر کراس کوسچنز ہونے چاہیے۔ ایک چیز جو آج سب سے زیادہ دیکھنے میں ملی وہ یہ کہ ایک وکیل صاحب سے ایک ابھی سوال کا جواب نہیں آیا ہوتا تو 5 سوال 5 مختلف جج صاحبان نے ساتھ ہی کر دیے ہوتے ہیں، تو اس کا بیک وقت جواب دینا میرا خیال ہے مشکل ہو جاتا ہے سم ٹائم وکیل کے لیے، تو اس لیے بینچ اینڈ بار کے درمیان اس کے لیے بھی کوئی ایک پازیٹیو طریقہ کار مقرر ہونا چاہیے، کیونکہ رائٹ آف ہیئرنگ جو ہے، رائٹ آف اپرچونٹی آف ہیئرنگ، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے اور بنیادی حق ہے ہر لٹیگنٹ کا، اور تھرو ایڈوکیٹ ہوتا ہے ان کا جو اٹارنی ہوتا ہے، تو جو اٹارنی ہے یا ایڈوکیٹ ہے ان کو یہ پورا رائٹ ملنا چاہیے کہ وہ اپنا معافی ضمیر اور موقف بیان کر سکے، اور وہ بیان کرنے سے پہلے ہی اگر کراس کوسچن کا شکار ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ سم ٹائم ڈیفیکلٹ سچویشن فیس کرنی پڑتی ہے، جو آج لائیو سٹریمنگ کے ذریعے، کیونکہ کافی عرصے بعد یہ فل کورٹ بیٹھا ہے، میرا خیال ہے 2015 کے بعد شاید بیچ میں ایک آدھ دفعہ بیٹھا ہو، تو ایک سچویشن آج ہمیں دیکھنے کو ملی، اس کے اوپر بہرحال ہماری بار اسٹیشنز اور بار کونسل بھی توجہ دیں گی تاکہ چیف صاحب کو یہ بات پہنچائی جائے، تمام جج صاحبان کو رائٹنگ میں پہنچائی جائے کہ جی آپ ایک رائٹ آف ہیئرنگ جو ہمارے ایک وکیل کا ہوتا ہے اور لٹیگنٹ کا ہوتا ہے، وہ ان کو ان اٹس ٹرو اسپرٹ ملنا چاہیے، لیکن جو بظاہر لگتا ہے ابھی یہ ہمیں نظر نہیں آیا، تو ججمنٹ آئے گی پتہ چلے گا۔ بعض اوقات اور چیف صاحب نے شعیب صاحب می مائی سیلف اینڈ آئی کے کانسیپٹ کو بھی آج ڈسکریج کیا ہے، وہ بھی ان کا ایک جملہ تھا، شاید آپ نے سنا ہوگا۔ میں اس پہ واپس آتا ہوں سر، آپ کے پاس آتا ہوں۔ پاشا صاحب، یور اوپینین سر، آپ نے آج کی کارروائی پوری وٹنس کی، دیکھی سر، آپ کا کیا اوپینین ہے؟ علی حیدر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ واقعی یونیک مومنٹ ہے جن کو آج ہم نے اور آپ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ پوری قوم نے دیکھا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ وکلاء کیا کر رہے ہیں، ججز کیا کر رہے ہیں، کون سے ججز کس نوعیت کے کوسچنز کر رہے ہیں۔ پہلے رپورٹنگ کا تمام تر جو ذمہ داری تھی وہ کورٹ رپورٹرز پہ ہوتی تھی۔ آپ کے کورٹ رپورٹرز آج مجھے ریلیکس لگے، اور کیونکہ وہ پہلے ایک ایک لمحے کی خبر باہر پہنچانے کے لیے جاتے تھے، آج وہ ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوئے۔ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحت مند ایک سلسلہ، صحت مند ایک ایکسرسائز تھی۔ اور تیسری بات کہ الحمدللہ پاکستان بار کونسل کی جو
CMA فائل کی ہوئی تھی ہم نے جی کہ لارجر بینچ فل بینچ جو ہے اس کی تشکیل دی جائے، تو سب سے پہلا جو ریلیف اس بینچ کی طرف سے ملا وہ ہماری جو اپلیکیشن ہے فل بینچ کی وہ منظور ہوئی. تو یہ بھی ایک ہماری کامیابی ہے کہ ہم کب سے کہہ رہے تھے کہ فل بینچ بنے، فل کورٹ ہو تاکہ وہ فیصلہ کرے، لیکن کوئی بھی بات مانی نہیں جا رہی تھی. تو لہٰذا یہ بھی ایک ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے عرصے بعد بار کونسلز کی طرف سے جو اپلیکیشن آئی تھی اس کو انٹرٹین کیا گیا، اس کو ویٹیج دیا گیا اور وہ منظور ہوئی. اچھا پاچا صاحب مجھے یہ بتائیں ایک جسٹس صاحب کے حوالے سے، چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے، پہلے بینچ بنتا تھا اسی کیس کو لے کر کے تو وہ نہیں اس کا حصہ نہیں ہوتے تھے، خود اب انہوں نے فل کورٹ تشکیل دے دیا، اس پر کیا کہیں گے سر آپ؟ جسٹس قاضی فائز صاحب کسی بینچ کا حصہ نہیں بنے اور انہوں نے چیمبر ورک کیا، اور ہم نے بھی اس چیز کا بارہا ذکر کیا کہ جب ان سے بات ہوئی کہ آپ کیوں نہیں تشریف رکھتے تو انہوں نے کیٹیگریکلی کہا کہ جب ایک قانون آ گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمان کی ایک قانون سازی ہوئی ہے، تو لہٰذا مجھے اس بات کو ماننا پڑے گا، اس ایکٹ کو ماننا پڑے گا، میں کسی غیر قانونی بینچ کا حصہ نہیں بنتا. اب یہ کوئی ایک بینچ نہیں تھا بلکہ فل کورٹ تھی، اور فل کورٹ بیٹھ کے تو سارے کیس کو دیکھ رہی ہے، تو وہ جو ایک ہرڈل تھی وہ کراس ہو گئی فل کورٹ کے بیٹھنے سے. اگر یہ بینچ ہوتا، کیونکہ بینچ تو وہ ٹوٹ چکا تھا چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد، تو باقی فیلڈ میں رہ جاتے 7 ججز، تو کانسٹیٹیوشن آف بینچ کی تھی وہ چیف جسٹس کے پاس تھی، لیکن چیف جسٹس اس اختیار کو نہیں ازیوم کرنا چاہتے تھے اور وہ 3 رکنی کمیٹی کی طرف جا رہے تھے، اور الٹیمیٹلی 3 رکنی کمیٹی ہی تشکیل پا گئی، اور 3 رکنی کمیٹی نے ہی بینچز کی تشکیل جو ہے وہ کر دی. اور اب آج آپ کو رات کو جو اگلے ہفتے کے بلکہ اس کرنٹ ویک کے لیے بینچز تشکیل پا جائیں گے، اور یہ کمیٹی بلکہ 2 سینئر ترین ججز اور آنریبل چیف جسٹس صاحب پہ مشتمل ہوگی. اچھا شعیب شاہین صاحب، ہم نے یہ وٹنس کیا کہ بندیال صاحب کے دور میں جوڈیشری تقسیم شدہ جوڈیشری دیکھنے کو مل رہی تھی، ڈیوائیڈڈ تھی سر. انڈر دا لیڈرشپ آف جسٹس قاضی ہاؤ ڈو یو سیک سر، کیا یونائٹ ہو پائے گا؟ وہ جو ایک تو تھا ڈفرینس آف اوپینین، یہاں پہ ہمیں بڑا واضح ڈفرینس نظر آ رہا تھا، کیا وہ خلیج ختم ہو پائے گی سر؟ میرا خیال ہے ختم ہو چکی ہے آج. اور ڈفرینس بھی تو دیکھیں نا، قاضی صاحب کا ہی مین ڈفرینس تھا. ڈفرینس ان سے کیا تھا؟ ظاہر عمر عطا بندیال صاحب ان ججز میں شامل تھے جنہوں نے قاضی صاحب کے خلاف اس ریفرنس میں ججمنٹ دی تھی. نیچرلی ایک تھوڑا بہت وہ بھی ریزن ہوتی ہے، اور کئی حوالوں سے تو اختلاف ہی عمر عطا بندیال صاحب کا اور قاضی صاحب کا تھا. تو وہ تقسیم جب بندیال صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں، اور بڑے اچھے انداز سے ریٹائرمنٹ کا ایک طریقہ کار تھا کہ جج صاحبان نے ان کو کھانا بھی دیا اور ایک چیز فائنلی کنکلوڈ ہو گئی، تو اختلاف تو میرا خیال ہے پریکٹیکلی ختم ہو گیا. باقی تو ڈفرینس آف اوپینین تو رہے گا، ٹھیک ہے، تو میجورٹی ویو سے فیصلے آئیں گے. اور فل کورٹ آپ کوئی بھی آپ فیصلہ اٹھاؤ، جیسے ملٹری کورٹس والا 2015 کا تھا، رپورٹڈ ججمنٹ ہے، تو اس میں بھی میجورٹی ویو سے فیصلہ آیا تھا، ڈفرینس آف اوپینین تھا، اور آئندہ بھی رہے گا. لیکن وہ ڈفرینس آف اوپینین ادارے کو نقصان نہیں دیتا، اس کا نقصان نہیں ہوتا. اور میرا خیال ہے کہ یہ آپ اس ادارے کے لیے، ان ججز کے لیے اور عوام کے لیے، قوم کے لیے بھی ضروری ہے کہ ججز سپریم کورٹ میں جو تقسیم کا تاثر ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ڈفرینس آف اوپینین وہ رکھیں، اچھی بات ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس سے بلکہ اچھا رزلٹ ثابت ہوتا ہے، نتیجہ اچھا برآمد ہوتا ہے، ججمنٹ اچھی ہوتی ہے. لیکن یہ جو تقسیم کا تاثر ہے میرا خیال ہے آج سے ختم ہو چکا ہے، اور آئندہ بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ تاثر باقی نہیں رہے گا. اچھا سر، اب معاملہ ہے کہ اب ایک کمیٹی بیٹھے گی، اور وہ کمیٹی جو وہ فیصلہ کرے گی اگلی سماعت کے ججز کے حوالے سے. سر تو یہ تو پھر کیس ایک طرح سے ختم نہیں ہو گیا شعیب شاہین صاحب؟ کیونکہ یہی تو قانون تو بنا تھا، یہی تو قانون بنا تھا، اور یہی تو پی ڈی ایم گورنمنٹ چاہتی تھی، یا یوں کہہ لیں کہ تو پھر اس فل کورٹ کا یہ کیوں بیٹھا ہے، اور پھر وہ کمیٹی کیوں بیٹھی ہے؟ یہ کنفیوژن ذرا دور کر دیجیے گا سر. دیکھیں یہ تو ابھی انہوں نے ٹیمپریری بیسس پہ ایک طریقہ کار مقرر کیا ہے، لیکن اس قانون کا جب تک کہ یا اس کو سیٹیسائڈ کریں گے یا اس کو برقرار رکھیں گے اس قانون کو. اب دونوں صورتوں میں سے ٹل دین یہ ٹیمپریری ارینجمنٹ کی بات ہے. بہرحال وہ چیف صاحب کی اپنی ایک سوابدید ہے، لیکن بینچز بنانا اس وقت تک بہرحال وہ چیف جسٹس کی ڈسکریشن ہے.
اور وہ انہوں نے بینچ یہ والا بھی تو انہوں نے ہی کانسٹیٹیوٹ کیا ہے نا, ایز چیف جسٹس ہی کانسٹیٹیوٹ کیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی فردر کوئی ابہام ہے. ہاں جو دو چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں, کیا اس کا ریٹروسپیکٹیو اطلاق ہوگا اس قانون کو, اگر فرض کرو میجارٹی ویو سے یہ فیصلہ آتا ہے کہ یہ قانون بالکل درست ہے, تو جو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ ہے اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا سپریم کورٹ کو, کیونکہ وہ کلوز اینڈ پاس ٹرانزیکشن کے جو پرنسپل کے مطابق ہے وہ سارے کیسز بھی ری اوپن ہو جائیں گے 184(3) والے, جن پہ آلریڈی سپریم کورٹ فیصلے دے چکی ہے. اور دوسرا جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے رائٹ آف اپیل. آپ دیکھیں نا, آج بھی جسٹس عائشہ نے شاید یہ سوال بھی کیا ہے کہ اگر فرض کرو ہم اس قانون کو برقرار رکھتے ہیں تو آج جو یہ فیصلہ آئے گا یہ 184(3) کے تحت ہے, کوئی بھی شخص اس میں اپیل فائل کرتا ہے تو وہ اپیل جائے گی لارجر بینچ میں, اور وہ لارجر بینچ ہوگا یعنی جتنے ججز نے فیصلہ کیا ہوگا اس سے زیادہ ججز کا ہوگا. اگر 15 ججز کا فیصلہ ہے تو پھر وہ 16 یا 17 جج سنیں گے, لیکن وہ ادر دین دوز ججز ہوں گے, کیونکہ یہ ریویو نہیں ہے, اپیل ہے. تو رائٹ آف اپیل تو پھر ان کے ہاتھ پہ, اس کا کیا ہوگا؟ یہ بہرحال ابہام اور انوملی ضرور ہے جس کو ڈیسائیڈ کریں گے سپریم کورٹ ایٹ دی فائنل کنکلوژن میں, اسی کیس میں یا آگے آنے والے کیسز میں. لیکن ایک بات طے ہے کہ اب کم سے کم ایک تاثر جو تقسیم کا تھا وہ بہرحال کم ہوا ہے, اور آگے آپ نے دیکھا ہے کہ اپوائنٹمنٹس بھی کی ہیں چیف صاحب نے, تو اس میں ان کو اس بات کا بھی ادراک تھا کہ اس کے اوپر تنقید بھی ہوگی اور ہو بھی رہی ہے, تو وہ اس کی ریزنز انہوں نے پہلے دے دی ہیں کہ میں نے ان کو کیوں اپوائنٹ کیا ہے. تو اسی طرح کے جو ان کو ایک احساس ہے کہ یہ جو تنقید ہوتی ہے ادارے کے اوپر, پازیٹیو تنقید تو درست بات ہے, لیکن اس تنقید کا بعض اوقات نیگیٹو امپیکٹ بھی ادارے کے اوپر آتا ہے. اس چیز کو اگر سامنے رکھ کے وہ فیصلے کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہی ہوگا, اس کا نقصان ادارے کو, عوام کو, لوگوں کو اور انسٹیٹیوشن جو جسٹس سسٹم ہے ہمارا. ٹھیک ہے شعیب صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پاشا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے؟ آج ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اہم لیڈر ہوں گے, ایک ایسے لیڈر کہ جن کو گرفتار کیا گیا, وہ رہا ہوئے, پھر گرفتار ہوئے, پھر رہا ہوئے. ہمارے ساتھ ہوں گے علی محمد صاحب اس وقفے کے بعد. ناظرین, تحریک انصاف کے لیے حالات مشکل نہیں ہیں, بدترین ہیں. اس وقت پارٹی کا ڈھانچہ وجود ہی نہیں رکھتا. پارٹی قیادت سے لے کر رہنماؤں تک سب منظر عام سے غائب ہیں, اور سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اگر تحریک انصاف الیکشن میں جاتی بھی ہے تو کرے گی کیا؟ اس وقت پارٹی قیادت 5 قسم کے حالاتوں میں, حالت گرفتاری, حالت لا تعلقی, حالت گمشدگی, حالت روپوشی اور حالت خاموشی. پارٹی کے چیئرمین گرفتار ہیں, وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی گرفتار ہیں, صدر پرویز الہی گرفتار ہیں, اور ایک سے زیادہ الزامات میں گرفتار ہیں. عدالت چھوڑنے کا حکم دے بھی دیتی ہے تو کسی اور الزام میں پکڑ لیے جاتے ہیں. پنجاب سے تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ یاسمین راشد گرفتار ہیں, میاں محمود الرشید گرفتار ہیں, عمر سرفراز چیمہ گرفتار ہیں, اعجاز چودھری بھی گرفتار ہیں. سندھ سے فردوس شمیم نقوی گرفتار, حلیم عادل شیخ کی درخواست سے ضمانت آج منظور کی گئی. گرفتار پی ٹی آئی رہنماؤں کی فہرست تو اس سے بھی کہیں طویل ہے. تحریک انصاف کے اتحادی شیخ رشید بھی حالت گرفتاری میں ہیں. یہ شکایات بھی سامنے آ چکی ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کا رہنما نہیں پکڑا جاتا تو پولیس اس رہنما کے گھر والوں کو حراست میں لے لیتی ہے یا پھر ہراساں کرتی ہے. دوسرے نمبر پر تحریک انصاف کی قیادت حالت لا تعلقی میں ہے, یعنی تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کر چکی ہے. ان میں شیریں مزاری, فواد چودھری, پرویز خٹک, عامر محمود قیانی, علی زیدی, عمران اسماعیل شامل ہیں. اسد عمر نے باضابطہ طور پر پارٹی بے شک نہیں چھوڑی, لیکن تحریک انصاف کے عہدے چھوڑنے کا اعلان کیا تھا, جس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ وہ بھی تحریک انصاف سے لا تعلقی اختیار کر چکے ہیں. روزنامہ جنگ کی 4 جون کی خبر کے مطابق اب تک مجموعی طور پر 220 عہدیدار تحریک انصاف سے راہیں جدا کر چکے ہیں. تحریک انصاف کے کچھ رہنما حالت گمشدگی میں بھی, یعنی ان کی گرفتاری کی خبریں یا افواہیں آئی ہیں, لیکن ان کی گرفتاری ریکارڈ پر ظاہر نہ کی گئی. 1 ستمبر کو صداقت علی عباسی کی گرفتاری کی خبر بھی میڈیا پر آئی تھی, لیکن نہ تو حکام کی جانب سے ان کی گرفتاری ظاہر کی گئی, نہ انہیں کسی عدالت میں پیش کیا گیا. حسان نیازی بھی حالت گمشدگی میں ہیں. اسی طرح عثمان ڈار کے اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ انہیں کراچی کے علاقے سے گرفتار کیا گیا, لیکن پولیس لاعلمی کا اظہار کر رہی ہے.
تحریک انصاف کی باقی بچ جانے والی قیادت حالت روپوشی میں ہے، یعنی حالت گرفتاری یا حالت گمشدگی میں جانے کی بجائے کہیں چھپی بیٹھی ہے۔ ان میں فرخ حبیب، زرتاج گل، مراد سعید، حماد اظہر اور دیگر شامل ہیں۔ پی ٹی آئی کے چند مرکزی رہنما جیسے کہ شبلی فراز اور شفقت محمود حالت روپوشی میں تو نہیں لیکن حالت خاموشی میں ضرور ہیں۔ ان حالات میں پی ٹی آئی کون چلا رہا ہے اور الیکشن آ گئے تو یہ پارٹی کیسے لڑے گی، بات کریں گے۔ میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب نے۔ علی محمد خان صاحب، آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ڈٹ کے کھڑے رہے، لیکن ڈیفینیٹلی ہر کسی کی اپنی اپنی بساط ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی ہمت ہے، کچھ خاموشی میں ہیں، کچھ روپوشی میں ہیں، کچھ گرفتار ہیں۔ سر، پارٹی کی اس وقت پوزیشن کیا ہے؟ لیڈ کون کر رہا ہے؟ پارٹی سٹرکچر کہاں کھڑا ہے؟ اور سب سے اہم اور بنیادی سوال، الیکشنز آ گئے سر، تو الیکشنز کو لڑنے کے لیے بنیادی ڈھانچہ کیا پارٹی کا ابھی بھی انٹیکٹ ہے، قائم ہے سر؟ بہت شکریہ علی حیدر صاحب۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ قوموں پہ مشکل وقت آتے ہیں اور ظاہر ہے ہم بھی قوم کا حصہ ہیں، اور ہماری جماعت پہ بھی ایک مشکل وقت تھا، ابھی بھی ہے، کچھ گزر گیا، کچھ ابھی باقی ہے۔ بہرحال اللہ خود فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اس امتحان سے بھی انشاءاللہ گزر جائیں گے۔ یہ ملک کے لیے ہے، یہ پاکستان کے لیے ہے۔ ہماری سوچ کے مطابق ہم پاکستان کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کچھ مسائل آئے، وہ پارٹی کی پالیسی نہیں تھی، ایک اسپونٹینیس ری ایکشن تھا عوام کا، جس میں سے کچھ لوگ جو حساس جگہوں پہ گئے، اس کی نہ عمران خان صاحب نے کوئی ڈائریکشن دی تھی، نہ پارٹی کی کبھی پالیسی تھی، بلکہ اس دن تو خان صاحب خود بھی گرفتار تھے جب یہ سارا ہوا۔ لیکن بہرحال جنہوں نے غلط کیا ہے اس کو ہم ڈیفینڈ نہیں کرتے، پارٹی پالیسی نہیں تھی، اور میرا تو ہمیشہ سے موقف یہی ہے کہ وہ عمل غلط تھا، جس نے غلط کیا ان کو سزا ملے، لیکن وہ سزا لاکھوں کروڑوں ووٹر سپورٹر اور نوجوان جو صرف پاکستان کی محبت میں تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، وہ پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں۔ تو جہاں تک یہ جو ہماری پارٹی کی ایڈمنسٹریشن کا آپ کا تعلق آپ نے پوچھا، تو ظاہر ہے مشکل حالات میں ہیں، کچھ نہ کچھ ہم زوم وغیرہ پہ میٹنگ کر کے کوئی اپنی اسٹریٹجی جو ہے کوئی میٹنگز ہو جاتی ہیں۔ پارٹی انٹیکٹ ہے، ہمارے جو پارٹی کی بیسک اہم فیصلے کون کر رہا ہے سر؟ ہو از دی ڈیسائیڈنگ اتھارٹی رائٹ ناؤ؟ خان صاحب ہی کر رہے ہیں تھرو کور کمیٹی، کیونکہ خان صاحب نے اتھارٹی دی تھی کور کمیٹی کو، لیکن کور کمیٹی جو ہے وہ کوئی ایک شخص فیصلے نہیں کرتا، تھرو کنسنسس ہوتا ہے۔ اس میں کچھ ہمارے وکلاء برادری کے لوگ بھی ہیں، ظاہر ہے وکلاء کا بھی اپنا ایک اہم رول رہا ہے، پاکستان کے بنانے میں بھی ہم وکلاء کا رول تھا، اس مشکل صورتحال میں بھی۔ ہماری جو لوکل لیول پہ ایڈمنسٹریشن ہے، تنظیم ہے، وہ انٹیکٹ ہے، کچھ لیڈرشپ گئے ہیں، لیکن ان کے علاوہ باقی ہماری اچھا، کیا آپ کے لیے یہ بتانا پاسبل ہوگا علی صاحب، انٹیکٹ ہے الحمدللہ، ٹھیک، آپ کے لیے یہ بتانا پاسبل ہوگا کہ پارٹی میٹنگ میں یا کور کمیٹی کی میٹنگ میں کون کون پریزنٹ ہوتا ہے؟ میں یہ نہیں پوچھ رہا کہاں سے ہوتا ہے، لوکیشن بالکل مت بتائیے، لیکن کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ کون کون ہوتا ہے؟ میں تو ظاہر ہے کیسز بکا کے اور ہائی کورٹ کے آرڈر پہ نکلا ہوں، میں تو اوپن میں ہوں، اسد قیصر صاحب بھی ہیں، کچھ لیڈرشپ اور بھی ہے، رؤوف حسن صاحب ہیں جو کہ ہمارے میڈیا کو دیکھتے ہیں، کچھ اور بھی ہمارے وکلاء حضرات بھی ہیں، تو میٹنگ ہماری ہو جاتی ہے، لیکن مسئلے مسائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کچھ لوگ فیس بھی کر رہے ہیں عدالتوں میں، کچھ آپ نے جس طرح اظہار کیا کہ ہماری بہت سی لیڈرشپ جو ہے ان کو اٹھا لیا گیا ہے، اور ہماری یہی استدعا ہے کہ جس پہ جو کیس ہے وہ پریزنٹ ہو عدالت کے سامنے، جس طرح ہم میں سے بہت سی لوگوں نے فیس کیا ہے اور عدالتوں کے تھرو ہم نکلے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ نکل آئیں گے۔ لیکن جس طرح سے اگر کوئی شخص غائب ہوتا ہے اور وہ عدالت میں پیش نہیں ہوتا، تو اس سے زیادہ مشکلات اس کی فیملی پہ ہوتی ہیں، جیسے عثمان ڈار صاحب کی والدہ محترمہ کا آپ نے سنایا، وہ ایک مشکل صورتحال میں ہیں، اور اسی طرح صداقت بھائی جو ہیں، صداقت صاحب وہ مسنگ ہیں، کچھ دن پہلے ہمارے صدر پنجاب کے صدر پون عباس بپی صاحب مسنگ ہوئے، پھر ان کی ویڈیو آئی۔ میں سمجھتا ہوں دیکھیں علی حیدر صاحب، یہ ساری چیزوں سے اب آگے جانا ہوگا، کیونکہ نہ ہم جو ہے، اور میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا رہا اپنی حکومت کے زمانے میں بھی، کہ یہ غداری وغیرہ کی باتیں چھوڑیں، ملک کو آگے لے کے جائیں۔ ہم میں سے غدار کوئی نہیں، سارے محب وطن ہیں، بات صرف یہ ہے کہ کس جماعت کی کیا پالیسی ہے، کون سی جماعت کے پاس اس ملک کو بہتر کرنے کی ایک اچھی اسٹریٹجی ہے، تو اس پہ بات ہو۔
اور اس چیز سے اب ہم نے آخر کو نکلنا ہی ہے. اس ملک نے آگے جانا ہے اور الیکشن کی طرف جانا ہے. اور عمران خان صاحب جو اس وقت ایک مشکل سے گزر رہے ہیں, ان کے کیسز ہیں, خاص کر میں اس بات کو اجاگر ضرور کرنا چاہوں گا کہ آج محترم چیف جسٹس صاحب نے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک اچھی روایت ڈالی کہ انہوں نے براہ راست کارروائی دکھائی. یہ بڑا اقدام ہے, لیکن ہم توقع رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب پہ جو کیس ہیں کم از کم ان کا ان کیمرہ ٹرائل نہ ہو اور اوپن ٹرائل ہو. وہ تو خود بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں عمران خان صاحب, موقع ملے اپنا کیس. اچھا علی صاحب مجھے یہ بتائیے گا سر, مجھے یہ بتائیے گا علی محمد خان پہ کیا بیتی, آپ کو باہر کیسے آنے دیا سر؟ لگ تو یہ رہا تھا کہ آپ باہر نہیں آتے, لیکن پھر آنے دیا گیا. ابھی بھی دباؤ ہے؟ دیکھیں, امتحان سے انسان گزرتا ہے. ایک صبر آزما کام تو تھا, کیونکہ بیل ہو جاتی تھی, پھر گرفتاری ہو جاتی تھی, اور کبھی اڈیالہ, کبھی جیلم جیل, کبھی پشاور جیل, کبھی کون سی چکی, کبھی آخر میں مردان جیل. لیکن آئی ایم تھینکفل ٹو ILF جو ہماری انصاف فورم ہے, اور پشاور ہائی کورٹ جن نے بہرحال پھر آخر میں ایک سخت حکم دیا اور اس کے بعد جو ہے رہائی ممکن ہوئی. لیکن میں یہ کہوں گا کہ میں اپنی جیل کی صحبتوں پہ تو میں نے زیادہ بات کی بھی نہیں ہے, نہ میں کرنا چاہوں گا. یہ میں ضرور کہوں گا کہ چاہے کچھ بھی ہو, جو محب وطن پاکستانی ہیں ان کو آپ کچھ بھی کہیں, لیکن ان کو دہشت گرد کم از کم نہ کہیں, کیونکہ ہم لوگوں نے جو ہے اپنی اپنی بساط کے مطابق, آپ نے, میں نے, ہم نے, ہم سب نے اس ملک کو مضبوط کرنے میں اپنا ایک کردار ادا کیا ہے. باقی سیاست میں تھوڑی بہت اونچ نیچ آتی رہتی ہے. اچھا, صرف قید تھی یا قید کے علاوہ کوئی اور بھی ذہنی اذیت تھی یا کوئی جسمانی اذیت بھی دی جاتی تھی آپ کو, یا صرف قید تھی علی صاحب؟ نہیں, اس بات کا میں اظہار کرنا چاہوں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. قید تھی صرف. ظاہر قید کی اپنی ایک صحبت ہوتی ہے, ایک امتحان ہوتا ہے, لیکن کوئی جسمانی تکلیف یا اذیت یا اس طرح کا کوئی ڈیگریڈیشن نہیں تھا جس طرح ایک سیاسی قیدی کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں یہ تھا کہ مختلف جگہوں پہ رہنا, کبھی ڈیتھ سیل میں رہنا, کبھی بیرک میں رہنا, کبھی جن پہ قتل کے کیسز ہیں ان کے ساتھ. تو یہ دیکھیں, آپ جیل میں جب ہوتے ہیں تو یہ مسئلے مسائل تو ہوتے ہیں, لیکن میں اس بات کا اظہار کروں گا کہ ہر جگہ جہاں بھی رہا تو لوگوں نے احترام سے پیش آئے, چاہے وہ جیل کا عملہ تھا یا وہاں کے جو قیدی تھے. بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہوتے تھے جو کہتے تھے کہ ہم آپ کو رہا تو نہیں کر سکتے, لیکن ہمارے لائق لوکل لیول پہ ادھر کوئی چائے پانی کی خدمت ہو تو بتائیں. کچھ یہ بھی میں آپ کو علی حیدر صاحب ایسے کہنا چاہوں گا کہ جیل میں رہ کے یہ بھی دیکھا, بہت زیادہ بے گناہ بھی ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جن پہ 15-16 سال سے وہ بیچارے بے گناہ جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں. کچھ کے ٹرائل نہیں لگ رہے, کچھ کے فیصلے رکے, کچھ کے خلاف غلط شہادتیں آئیں. اور ایک جو میں نے چیز دیکھی جس پہ جب ہم حکومت میں انشاءاللہ آئیں گے, اس پہ کام کریں گے, کہ لوکل لیول پہ FIR لیول پہ اگر کوئی غلط FIR ہو جائے, پھر وہ ہائی کورٹ لیول تک اس میں اصلاح کی گنجائش کم ہوتی ہے. تو یہ جو انیشیشن آف کیسز ہیں اس میں اس کو اگر ہم ٹھیک کر لیں کہ کسی پہ غلط پرچے نہ ہو, کیونکہ بہت سی لوگوں کی جوانیاں جو ہیں یہاں پہ, میں اب ان کے نام آن کیمرہ اس طرح مناسب شاید ان کے کیسز کے لیے نہ ہو, لیکن اڈیالہ میں, پشاور میں نے بہت سے لوگ دیکھے جن کے ایجوکیٹڈ لوگ, یعنی کہ ایک کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے بہت قابل اسٹوڈنٹ کسی زمانے میں اب 16 سال اڈیالہ میں رہ چکے ہیں. یہ ایک واقعی بہت بڑی آئرنی ہے. عمر نام ہے ان کا. میں چاہوں گا کہ ارباب اختیار یہ سنیں, اڈیالہ جیل کی عمر کو انصاف دلوائیں. یہ علی محمد صاحب بھی اپیل کر رہے ہیں اور ان کے توسط سے ہم بھی اپیل کر رہے ہیں. 16 سال سے ایک ڈاکٹر کرنے والا لڑکا پھنسا ہوا ہے. ایسے بہت سے ہیں, بے شمار ہیں. بالکل ٹھیک. دیکھیں میرے خیال میں جیل میں جانے کا ایک یہ بھی فائدہ ہوا کہ ان لوگوں کی زندگیوں کو نزدیک سے دیکھنے کا جو ہے وہ موقع ملا. اور علی صاحب مجھے کہا جا رہا ہے وقفے کا, I'm really sorry سر, مجھے اب آپ کا شکریہ ادا کرنا پڑ رہا ہے سر. کاش وقت ہوتا ہے اس پہ مزید ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن بہت مشکور ہوں آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آپ کو کہ اب ایک جماعت چاہتی ہے کہ احتجاج کیا جائے مہنگی بجلی اور مہنگے پیٹرول پہ, لیکن کیا یہ احتجاج مزید اذیت کا باعث بنے گا پاکستانی عوام کے لیے؟ اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد.
ब्रेक के बाद हाज़िर नाज़रीन, महंगी बिजली और पेट्रोल के खिलाफ जमात इस्लामी एहतजाज करेगी, लेकिन बिजली और पेट्रोल सस्ता करने के लिए जमात इस्लामी के पास हिकमत अमली क्या है? बिजली के बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी कल कराची में एहतजाज करेगी। जमात इस्लामी क़यादत ने ऐलान किया है कि कराची के 15 मकामात पर गाड़ियां खड़ी की जाएंगी, मुजाहरा किया जाएगा और धरने देकर सड़कें बंद कर दी जाएंगी। जमात इस्लामी ये ऐलान भी कर चुकी है कि महंगाई, पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे पर नोटिस लेने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखेगी। जमात इस्लामी का मुतालबा दुरुस्त पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि पेट्रोल हम जिस कीमत पर खरीद रहे हैं इसकी वजह क्या है। पेट्रोल पाकिस्तान से तो निकलता ही नहीं है, आलमी मंडी से मंगवाना पड़ता है और इसकी कीमत डॉलर्स में अदा करना पड़ती है। इस वक्त आलमी मंडी में खाम तेल $95 फी बैरल में मिल रहा है। एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है। इस हिसाब से 1 लीटर तेल की कीमत हुई $0.6। $1 की कीमत है तकरीबन 300 पाकिस्तानी रुपए। इस हिसाब से 1 लीटर खाम तेल 180 पाकिस्तानी रुपयों में पड़ता है। रिफाइन करने पर जो लागत आती है, इसके बाद 180 रुपए लीटर वाले खाम तेल की एक्स रिफाइनरी कीमत $248.32 फी लीटर हो जाती है। इसके बाद हुकूमत 1 लीटर तेल पर ₹60 पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी वसूल करती है। इसके साथ साथ दूर दराज इलाकों में पेट्रोल पहुंचाने पर आने वाले अखराजात की मद में ₹2.63 फी लीटर वसूल किए जाते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को ₹6 फी लीटर मिलते हैं। डीलर्स को ₹7 फी लीटर मार्जिन दिया जाता है। ये कुल मिलाकर तकरीबन ₹76 बन जाते हैं। फिर सबसे हिसाब लगाते हैं। 1 लीटर पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत ₹248, पेट्रोलियम लेवी ₹60, पेट्रोल को पेट्रोल पंप तक पहुंचाने की लागत ₹15। ये बनते हैं कुल ₹330। अब जमात इस्लामी के जहन में क्या है? पेट्रोल किस तरह ₹323 से कम में फरोख्त किया जाए? इसकी एक सूरत तो ये हो सकती है कि ₹60 लेवी सिफर कर दी जाए। यूं पेट्रोल की कीमत ₹263 हो जाएगी। लेकिन एक मसला और हो जाएगा, वो ये कि पेट्रोलियम लेवी IMF की शर्त पर लगाई गई है और IMF ने ये शर्त इसलिए लगाई है कि ताकि पाकिस्तान की महसूलात में एक डिसिप्लिन रह सके। पेट्रोलियम लेवी खत्म कर दी गई तो IMF फिर से नाराज हो जाएगा और कर्ज की अगली किस्त रोक देगा। तो जमात इस्लामी के ख्याल में IMF का मुतबादिल क्या है? इससे पहले तहरीक इंसाफ भी यही दावा करके इक्तदार में आ गई थी कि वो IMF के पास नहीं जाएगी। शुरू में इसने भी IMF से मुआहदा करने में ताखीर की और फिर ताखीर से हुए माशी नुकसान का एतराफ भी किया। इसहाक डार भी यही दावा करके वजीर खजाना बने थे कि इन्हें IMF की परवाह नहीं और फिर मिन्नतें कर करके IMF को मुआहदे करने पर राजी किया गया। पेट्रोल बेशक सस्ता होना चाहिए क्योंकि पेट्रोल महंगा होने से यही बिजली और खाने पीने की हर चीज़ महंगी हो जाती है, लेकिन किस तरह बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त हाफिज नईमुर रहमान, अमीर जमात इस्लामी कराची। हाफिज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर ये बताइएगा, ये आप एहतजाज करने जा रहे हैं, बुनियादी सवाल, कीमतें कम करने का मुतबादिल आपके पास क्या है? एक और दूसरा, एहतजाज, क्या आपका एहतजाज जिस तरह से आप एहतजाज करना चाह रहे हैं कि कराची बंद कर देंगे, ये तो फिर आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा करने वाली बात। अच्छा अली हैदर, देखें, पहली बात तो ये है कि जमात इस्लामी ने अभी 2 सितंबर को पूरे मुल्क में हड़ताल की, सब ने रिस्पॉन्ड किया, एक गमला भी नहीं टूटा और मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल थी। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी पुरअमन जिद्दोजहद पर यकीन रखती है, पुरअमन मुज़ाहमत, मुनज़्ज़म मुज़ाहमत पर। और ये जो बंद करने वाली बात है ना, वो ये है कि कल हमने अपील की है कि 5 बजे सारे नौजवान, सारे लोग सड़कों के ऊपर अपनी मोटरसाइकिलें, अपनी गाड़ियां, उनका इग्निशन जो है वो बंद कर दें, खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए। हम कोई इंडेफिनेट पीरियड के लिए बंद नहीं कर रहे, हम अलामती तौर पर जो है वो आधा घंटा तकरीबन ये पूरा प्रोसेस करेंगे। और उसमें भी मैंने नौजवानों से अपील की है कि वो इस निज़ाम को संभालें कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो, कोई एम्बुलेंस हो, तो एक ट्रैक खाली रखें ताकि उसके नतीजे में एहतजाज भी चलता रहे और किसी की जान को, किसी की और चीज़ को ख़तरा भी ना हो। तो इंशाल्लाह ये एक अनोखा और एक बहुत ज़बरदस्त एहतजाज होगा। हमने 15 पॉइंट तय किए हैं और इसके अलावा भी लोगों से अपील की है। सर हम क्या करें, और हमें इन्होंने पहले ही मार दिया है, हमारे तो शहर वैसे ही बंद कर दिया, हमारा मुल्क तो वैसे ही बंद हो गया है। कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा अगर हम IMF के प्रोग्राम में नहीं गए। भाई 25 करोड़ इंसान डिफॉल्ट कर गए हैं, सिर्फ चंद लोग हैं जो मज़े कर रहे हैं और वो IMF के साथ मिलकर डील कर रहे हैं। अगर हम ये एहतजाज नहीं करेंगे, ये तो 500 पे ले जाएंगे पेट्रोल भाई, ये तो बिजली को हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त बना देंगे। हम अपना फर्ज समझते हैं कि हम पाकिस्तान के 25 करोड़ इंसानों को अपनी कुव्वत का अंदाजा दिलाएं कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी बड़ी कुव्वत से नवाजा है। आप अगर सोशल मीडिया पे रोते रहेंगे या मीम्स बनाते रहेंगे या आप कोसते रहेंगे तो फिर कुछ लोग खुदकुशियां करेंगे, कुछ स्प्लिंटर ग्रुप बन जाएंगे,
جو بندوق اٹھا کر مارنا شروع کر دیں گے اور لوگ مایوس ہو جائیں گے. سب ملک سے باہر نہیں جا سکتے, ہمیں مزاحمت کرنی ہوگی, ہمیں پرامن طریقے سے نکلنا ہوگا. ایک لیڈرشپ میں منظم طریقے سے آپ مزاحمت کریں گے, آپ کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ظاہر جماعت اسلامی کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کسی آپ کو لگتا ہے سر احتجاج سے یہ پیٹرول مزید نہیں بڑھائیں گے؟ گو کہ یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے, اور معاہدہ بھی وہ کہ جو پچھلی گورنمنٹ نے کیا, اس گورنمنٹ کا آپ بھی ڈیفینیٹلی حصہ تھے سر, تو اس دور کے ہوئے معاہدوں پر اگر عمل درآمد ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت بڑھنی ہی بڑھنی ہے, عالمی مارکیٹ میں بھی بڑھ رہی ہے, ڈالر بھی چونکہ بڑھ رہا ہے تو آپ باہر سے خریدتے ہیں, تو سر آپ کے احتجاج سے کیا یہ رک جائے گا؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے قرضے کو بھی ادا کریں اور اتنے ٹیکس کلیکٹ کریں. ٹھیک ہے, نمبر 1 بات. اگر تو آئی ایم ایف یہی کہتا ہے کہ ٹیکس کلیکشن ہے, تو پھر بھائی عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے کے بجائے اگر یہ جاگیرداروں پہ ٹیکس لگا دیں. کتنے حیرت انگیز بات ہے کہ پورے سال میں جاگیرداروں نے 4 ارب روپے ٹیکس جمع کرایا ہے اور تنخواہ دار طبقے نے 264 ارب روپے ٹیکس جمع کرایا ہے, مڈل کلاس نے, غریب لوگوں نے. اور اس کے علاوہ ہر چیز پر ہم سے آپ ٹیکس وصول کرتے ہیں. لیکن جن کی جاگیریں, میں نہیں کہتا کہ چھوٹے کسان پر ٹیکس لگائیں, 10 ایکڑ سے زیادہ 15 ایکڑ سے زیادہ والے صرف 4% لوگ ہیں جن کے پاس 25 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے, لیکن وہ 40% لینڈ ہے, کلٹیویٹڈ لینڈ, صرف 4% لوگوں کے پاس. آپ ان پر ٹیکس لگائیں, آپ کو پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو بجلی کے بم گرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جاگیرداروں پر ٹیکس کیسے لگائیں گے؟ یہ تو لوٹ کے کھا گئے 76 سال سے. انگریزوں سے حاصل کی ہوئی زمینوں کے اوپر ان کی اولادیں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ رول کر رہے ہیں اور ہم محکوم ہیں. تو اس ملک کے اصل حکمران 25 کروڑ عوام ہیں, یہ حکمران طبقہ نہیں ہے جو طاقت کے بلبوتے پر بیٹھا ہوا ہے. اس لیے کل ہم ایک ایسا احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو وارن کریں گے, اور اس کے بعد کل ہم اگلے مرحلے کا بھی اعلان کریں گے. آج گورنر ہاؤس پشاور پہ دھرنا ہو رہا ہے, اور پرسوں جو ہے انشاءاللہ لاہور میں گورنر ہاؤس پہ دھرنا ہوگا. اب یہ تحریک رکے گی نہیں. اور دیکھیں, جد و جہد کرنے سے راستہ بنتا ہے, گھر بیٹھنے سے مایوسی بڑھتی ہے اور لوگ کسی قابل نہیں رہتے. اگر تو ہمارے حکمران اتنے ہی اچھے ہوتے نا کہ ہمارے مسائل کو سمجھ رہے ہوتے, تو یہ آئی ایم ایف سے بھی بات کر سکتے تھے. لیکن جب یہ اپنی عیاشیاں ختم نہیں کر رہے, اپنی بجلی نہیں کمپرومائز کر رہے, اپنا پیٹرول, اپنی گاڑیاں کمپرومائز نہیں کر رہے, تو آپ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ عوام کا خیال کریں گے؟ تو تنگ آمد بجنگ آمد. ہم پرامن مزاحمت, منظم مزاحمت اور ایک لیڈرشپ میں جو واقعی جینوئن لیڈرشپ ہے, اس مزاحمت کو سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلے کا حل ہے. اب حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ عوام کے تیور کو دیکھتے ہیں یا اسی طرح آئی ایم ایف کے غلام بن کر ہمیں مزید غلام بناتے ہیں. آپ کے ان الفاظ کے ایک حصے سے بالکل ایگریمنٹ ہے حافظ صاحب, کیونکہ آپ ہی کے سینیٹر مشتاق کی ایک تقریر مجھے یاد آ گئی جہاں پہ انہوں نے یو این ڈی پی کے سٹیٹس کا حوالہ دیا تھا. ہمارے ملک کی 22% زرعی زمین پر 1% اشرافیہ کا قبضہ ہے, جس کے ذمے 900 ارب روپیہ واجب الادا ٹیکس ہے, جو کہ صرف 3 یا 4 ارب روپیہ ٹیکس دیتا ہے. اصل تو ٹیکس نادہندگان وہاں اوپر بیٹھے ہیں جن سے ہمیں ٹیکس لینا ہے. لیکن سر میں اب یہ پیٹرول بھی بات کر لیتے ہیں سر حافظ صاحب. اب یہ میرے پاس کچھ سٹیٹس ہیں کہ عالمی منڈی میں اب خام تیل جو ہے وہ $95 فی بیرل ہے سر. ایک بیرل 169 لیٹر تیل, 1 لیٹر کی قیمت ہو گئی جناب $0.6 سر. اب $1 کی قیمت تقریباً 300 پاکستانی روپے میں ایوریج لگا لیتے ہیں, روزانہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے سر. اب 1 لیٹر خام تیل 180 پاکستانی روپوں کا ملا. ریفائنری کی لاگت جو آئی وہ تو آنی ہے, وہ 150 روپے لیٹر کہتے ہیں جناب بنتی ہے ہمارے پاس. تو ایکس ریفائنری کی قیمت جو ہے وہ 248 روپے ہو گئی. اب اس کے بعد حکومت جو ہے وہ پر لیٹر 60 روپے پیٹرولیم لیوی لیتی ہے. ہاں پیٹرولیم لیوی البتہ اس سے پیچھے ہٹا جا سکتا ہے, جو باقی جتنی بھی کاسٹ ہے نعیم الرحمان صاحب وہ تو مجبوری ہے, وہ تو دینی پڑے گی. ہاں اگر لیوی بھی ہٹاتی ہے گورنمنٹ تو پھر وہی مسئلہ بقول گورنمنٹ کے کہ آئی ایم ایف چیخنے لگ جائے گا, آئی ایم ایف پروگرام بند کر دے گا. تو سر اس کا حل کیا ہے؟ اچھا آپ نے احتجاج تو کرنا ہے, اچھی بات ہے سر, لیکن کیا آپ کوئی اس کا آلٹرنیٹ بھی دے رہے ہیں کہ دیکھو جناب یہ ونڈو ہے, اس ونڈو سے تم لوگ ریلیف دے سکتے ہو عوام کو, یہاں پہ ہمارے پاس اتنی بچت ہو سکتی ہے, وہ کیا ہے سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہی 3 4 5 سال میں ایسا بھی ہوا کہ $45 فی بیرل بھی پیٹرول آیا تھا, $37 فی بیرل بھی پیٹرول آیا تھا, وہ نواز شریف ہمارے پاس مزید وقت ہوتا. بہت بہت شکریہ آپ کا حافظ صاحب. پروگرام ختم ہو جاتا ہے, مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.